السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایمان میں کمی بیشی اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنیں گے۔ جیسا کہ ایمان کے تعلق سے ہم پچھلے 2 ہفتے بھی کچھ باتیں سنے تھے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کی صفتیں کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سن چکے۔ تو انشاءاللہ آج اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایمان میں کمی بیشی، یعنی ایمان میں کیا کمی ہوتی ہے اور کمی کے اسباب کیا ہے، اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے تو یعنی اپنے ایمان کو بڑھانے کا ایمان میں زیادتی کے اسباب کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ایمان کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایمان میں کمی بیشی، کسی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں تو کسی کے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں۔ کبھی عبادت کرتے ہوئے انسان کو لطف آتا ہے، یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے، تو کبھی عبادت میں اور تلاوت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہے ہماری کیفیت بدلتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ اگر کوئی تجربہ کرنا چاہے اس چیز کو کہ کیا ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ہمارا ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، اگر اس کا تجربہ ہم لوگ کرنا چاہے تو کبھی کوئی اچھے مقرر، کوئی اچھے عالم کی اگر ہم بیان سنتے ہیں، اگر درس سنتے ہیں، اس میں جنت اور جہنم کے واقعات اگر ہم لوگ سنتے ہیں، اور کیا ہے قیامت کے تعلق سے وعیدیں ہم لوگ سنتے ہیں، اور اگر ہم کبھی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں تو اس وقت ہماری ایمان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور ہم لوگ کئی دنوں سے اگر اجتماعات نہ سنیں، قبروں کی زیارت نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بالکل بھی نہ سنیں، تو اس وقت ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے ہم خود فرق کر سکتے ہیں۔ بیان سنیں تو اتنی دیر ہماری دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، بیان سننے کے بعد اگر ہم گھر کو چلے گئے تو اس وقت ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ وہ کیفیت جو بیان سنتے وقت، درس سنتے وقت ہوتا ہے، وہ بازار میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی نماز پڑھنے میں بہت دل لگتا ہے، کیا ہے لمبی لمبی رکعتیں نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، قرآن پڑھنے میں بھی دل کرتا ہے، اور پڑھوں، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے اگر کوئی کہے بھی کہ چلو جی قرآن پڑھو تب بھی دل نہیں کرتا ہے نا، کبھی نماز پڑھو تب بھی دل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کبھی کمی ہوتی ہے، کبھی زیادتی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس طرح کپڑا میلا کچیلا اور پرانا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کے سینے میں ایمان بھی میلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں نیا بنا کر رکھے۔ حاکم کی یہ روایت سلسلۃ الصحیحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے تمہارا کپڑا میلا اور کچیلا ہو جاتا ہے اور بہت دن پرانا ہو گیا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان میں تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، سوال کرتے رہو کہ اللہ تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں نیا بنا کر رکھے۔ تو کیا معلوم ہوا، دعا کرتے وقت صرف اپنے لیے ہی دعائیں کر لینا یا دنیا کے لیے ہی دعائیں کر لینا اتنا ہی نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر، یہ بھی دعا کرتے رہنا۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آنے دے، ہم لوگ اس طرح سے دعا کرتے رہنا۔ جب ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے اگر ہمارا ایمان تازہ ہو اور مضبوط ہو۔ تو بہرحال ایک واقعہ جو ہم بار بار سنتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ کا، جو کہ ایک مرتبہ روتے ہوئے نکلے تھے نا، اے اللہ کیا بولتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ملے، کیا ہوا حنظلہ؟ تو بتائے کہ دیکھو میں جس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہوں وہ میرے ایمان کی کیفیت گھر جانے کے بعد، بازار جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ ایسی کیفیت تو میری بھی ہے حنظلہ۔ تو اب کیا کریں؟ دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول تمہارے سامنے جب ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، تمہاری باتیں جب سنتے ہیں، ہماری دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں، لیکن جب بازار جاتے، گھر جاتے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ حالت ہمیشہ تمہاری ایک جیسی ہوتی، ہمیشہ اگر تم اسی حالت میں رہتے جس حالت میں اب میرے پاس ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پہ اور تمہارے راستوں میں آ کر تمہیں مصافحہ کرے، لیکن حنظلہ یہ وقت کی کیفیت ہے۔ 3 بار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کی کیفیت ہے، یعنی یہ تبدیلی آتی ہے اے حنظلہ، اس کی وجہ سے کوئی منافق نہیں ہوتا، اور یہ جو ایمان کی کمزوری ہے اس کو لے کر ڈر ہونا یہ عین ایمان ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحیح مسلم کی روایت۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا، صحابہ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی، اور بازار میں جاتے، گھر میں جاتے تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ تو صحابہ ڈرے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا، ہم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری بھی کمزوری ہے لیکن ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول تھے، صحابی گئے جا کے سوال کرے، آج ہم کیا کریں؟ کتنے دن ہو گیا ہمیں نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ کبھی رمضان میں آتا ہے نا جذبہ ہم لوگوں کو، رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تراویح کی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی 8 پڑھتے، کوئی 10 پڑھتے، کوئی 20 پڑھتے، کوئی پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں کیا ہے، آپ لوگوں سے گزاری، آپ میری طرف دیکھیں، آنے جانے والوں کو بالکل نہ دیکھیں۔ آپ کو میں بار بار بولتا ہوں یہ بات، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو اس سے کیا فائدہ کہ کون آ رہے کون جا رہے ہیں، کچھ فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ آپ ان کی طرف پلٹ کے دیکھنے سے کیا ضرورت ہے؟ کچھ لے کر آئے وہ لوگ آپ کے لیے تحفہ کہ نہیں بھی کھانے کی چیزیں پہلے کھا لیں گے، کون لائے کے ٹفن بول کے دیکھ، ایسا بھی نہیں ہے نا، تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سن رہے تو مکمل توجہ ہونا آپ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کیا بول رہا تھا میں کہ ہماری کیفیت ایمان کی جیسے رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، ہاں راتوں کو نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کیسی کیفیت ہوتی ہے ایمان کی اس وقت۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزر جاتا، عام دنوں میں پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی،
عام دنوں میں پھر وہ قرآن نکال کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا. تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتے رہتی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب اگر ہم لوگ دلائل دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، ذرا غور کرو اس پر. یا ایھا الذین آمنو، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں آپ کو، آمنو جب بھی آتا، یا ایھا الذین آمنو جب بھی آتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ آئے ایمان والو. ڈائریکٹ ہم سے ہے. اب یہاں پر حکم ایمان والوں سے، جو کلمہ پڑھے ان لوگوں سے ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنو، آئے ایمان والو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا کہ تم ایمان لاؤ، حالانکہ ہم ایمان والے ہیں، پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ؟ تو یہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہو گئے تو ایمان والے تو بن گئے، لیکن مکمل ایمان میں اور زیادتی کب ہوگی؟ جب ہم عمل کرتے رہیں گے. تو ایمان والوں کو حکم ہو رہا کہ تم ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہوتے رہتی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگ ایسا کام کرتے رہیں کہ جو ہمارے ایمان کو درست کرنے کا باعث ہو. اچھے اعمال کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر ہم لوگ سورہ آل عمران آیت نمبر 167 بھی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت زیادہ قریب تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک جنگ کے بارے میں حکم دے رہے کہ جب ان کو غزوے میں نکلنے کا حکم دیا تو کچھ منافقین بہانے بنا رہے تھے. کیا بول رہے تھے کہ نہیں ہم لڑنا نہیں جانتے، ہمارے کو لڑائی وغیرہ نہیں آتا، ہم کو جنگ کرنے نہیں آتا. اس طرح وہ جھوٹی باتیں بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے. کا مطلب یہ ہوا یعنی ان کے ایمان میں کمی آ چکی تھی. یہ لوگ کلمہ پڑھے تھے، مسلمانوں کا دعویٰ کرے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے ایمان میں کمی آ چکی تھی، اس لیے غزوے میں نکلو بولے تو بول رہے نہیں ہم کو لڑنا نہیں آتا، ہم نہیں آتے بول کے بول رہے تھے. اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ ایمان میں کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اگر آپ لوگ دیکھیں گے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. اب یہاں پر مومنوں کا ذکر ہو رہا، وہاں پر منافقوں کا ذکر ہوا. لڑنے کے لیے نکلو بولے تو کیا بول رہے؟ نہیں ہمارے کو لڑنا نہیں آتا بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ شرک کے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے اور ایمان سے دور ہو گئے، ان کی ایمان میں کمزوری آئی. اب یہاں پر مومنوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا تھا، کچھ لوگ بولے تھے مسلمانوں سے، صحابہ سے، دیکھو وہ جو مشرک ہے نا وہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو تم ڈرو، بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے وہ لوگ. بلکہ جب ان سے لوگ بولے تو صحابہ کیا بولے؟ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا.
تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، کافر آ رہے بولے تو ڈر جانا تھا، ڈر گئے تو اصل میں یہ ایمان کی کمزوری تھی. لیکن ایمان والے کیا تھے؟ صحابہ کیا بولے؟ یہ تو ان کے لیے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی، اور وہ بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. مطلب اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات ان کے ایمان میں اور زیادتی کر دی، تو ایمان بڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 2 بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے. دیکھو کیا ہے، اللہ کی آیتیں قرآن سننے کے بعد ایمان بڑھتا ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ سب دلائل وہ ہے جس سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم لوگ ضعیف ایمان کی علامتیں دیکھیں گے، یعنی کمزور ایمان کی نشانیاں. وہ کون سی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کمزور ایمان ہے؟ جیسا کہ یہ بیماری آج کل بہت عام ہو چکی ہے، یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یعنی ہمارے ایمان کی کمزوری. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میرے کو نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے نا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے کو نافرمانیاں کرتے ہوئے دل تو خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دل کو خوشی نہیں محسوس ہوتی. قرآن میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کا ذکر میں دل نہیں لگتا. ہمیں پتا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہی کام کر لیتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ مثال کے طور پر نماز ہے، ہمیں معلوم ہے فجر کی نماز نہیں چھوڑنا، پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں جاگتے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ایمان کی کمزوریاں ہے، یہ بیماری پھیل رہی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ضعیف ایمان یعنی کمزور ایمان کی علامتوں میں ایک چیز یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنے کا کسی کو کیا ہے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہ ہو. یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. اگر کسی کے دل میں، مثال کے طور پر دیکھیے دنیا میں یعنی ہم لوگ کلمہ پڑھے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے پر یہ فرض ہے، اب یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے اپنی قوت، اپنی صلاحیتیں لگائیں. اللہ اس کو جو جو صلاحیت دیا ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کو بلند کرنے میں لگانا چاہیے. لیکن جیسا کہ صحابہ کو اگر ہم دیکھیں، صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسے کلمہ پڑھے ویسا دوسروں کو دعوت دینا شروع کرتے تھے، یعنی اسلام کی سر بلندی کے لیے محنت کرتے تھے. صحابہ مال بھی لگاتے تھے، اپنی جان لگاتے تھے، اپنا وقت لگاتے تھے، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی تڑپ ان کے اندر تھی. لیکن آج وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں رہی. تو آج مسلمانوں کے دل میں اسلام کو سر بلند کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اسلام کو ہم خود چھپاتے ہیں، بلکہ کفار جیسا بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ ہم کو کلمہ یعنی اللہ ہم کو اسلام نصیب کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، بچپن سے ہی ہم کو کلمہ پڑھنے کو ملا، تو ہمارا یہ مقصد ہونا تھا، ہمارا یہ جذبہ ہونا تھا، ہم یہ کام کرنا تھا کہ ہم اسلام کو پھیلانے والے بنے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنے، اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگانا تھا. لیکن اس کے برعکس ہم لوگ خود اسلام کو چھپاتے. ہم لوگ خود ایسے حالات ہے کہ کہیں پر اگر کوئی انٹرویو ہے، کسی کا جاب ہے، کسی کو کہیں پر جانا ہے، تو مسلمان آج ارے نہیں بھائی داڑھی رہے تو نہیں لیتے کہتے، برقع پہنے تو نہیں لیتے کہتے، یہ اس لیے کافروں کے جیسا بن کے جا کے ٹھہرتے وہاں پر دنیا کے لیے. اسلام کو ہم چھپانے والے بن گئے، کفاروں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے خوشی ہم کو ہوتی ہے. تو پھر یہ سمجھو کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. پھر
ہمارے دلوں میں اگر اللہ کے دین کا دعوت و تبلیغ کا جذبہ ہی نہ رہے تو یہ کمزور ایمان ہے۔ اسلام کے لیے اگر ہم کوشش نہیں کرتے، وقت نہیں نکالتے، مال نہیں لگاتے، تو پھر یہ سب سے زیادہ کمزوری ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ احکام الہیہ کی پامالی پر غصہ نہ آنا۔ مطلب یہ ہے جب اللہ کے احکام توڑے جائیں، کتاب و سنت کا مذاق اڑایا جائے، اسلام اور مسلمانوں کے حرمتوں کو پامال کیا جائے اور مسلمانوں کو غصہ بھی نہ آئے، پھر سمجھے کہ ایمان کا شعلہ بجھ چکا ہے۔ مطلب اگر دنیا میں، اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی بھی ہو، اگر اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اس وقت ہم لوگوں کو غصہ بھی نہ آئے کہ یہ کیسا، یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان کیسا عمل کر رہا، ایک غیر مسلم اسلام کا کیسے مذاق اڑا رہا، اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم کو اس پر غصہ بھی نہ آئے تو پھر سمجھو کہ ایمان کا شعلہ بجھ چکا ہے، ہمارے دل میں پھر ایمان ہی نہیں رہا۔ یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ اب دو چیزیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ احکام شریعت کی نافرمانی۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے دیا، ایک قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط، کیا حلال کیا حرام۔ اب اس شریعت کی نافرمانی خود ہم کرنے لگے۔ اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کچھ اور کہتی ہے، اور ہماری زندگی، ہمارا عمل کچھ اور بتاتا ہے، تو سمجھو ہم نافرمان بن چکے ہیں۔ تو قرآن کو سننے کے بعد بھی، حدیثوں کو سننے کے بعد بھی قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنا، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن سے متاثر نہ ہونا۔ قرآن سے متاثر نہ ہونا مطلب، ٹھیک ہے جی نہیں معلوم تھا، سنو اس بات کو غور سے، کیا ہے؟ پہلے نہیں معلوم تھا اسلام، صحیح اسلام کیا ہے نہیں معلوم تھا، صحیح دین کیا ہے نہیں معلوم تھا، قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے نہیں معلوم تھا، قرآن نہیں پڑھے تھے، حدیث نہیں پڑھے تھے، بس دیکھا دیکھی میں بڑوں کی باتیں سن کر، ماحول کو دیکھ دیکھ کر جس ماحول میں بڑے اسی کو صحیح سمجھتے ہوئے، سچ سمجھتے ہوئے زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن ایک دن آپ کو قرآن سے دلیل ملی، قرآن کی آیت، اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور آپ کا عمل، آپ کی زندگی کچھ اور ہے۔ تو قرآن سن کر بھی اگر اپنی زندگی کو نہ بدلے، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، قرآن سے بھی متاثر نہ ہو، تو سمجھو ایمان کی کمزوری ہے۔ کئی لوگ ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایک مرتبہ 10 سال، شاید 10-12 سال ہو چکے ہیں، یہ واقعہ ہوا جب میں نیا قرآن و سنت کی دعوت دے رہا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حق کیا ہے تو کئی لوگوں کو اللہ کے فضل سے سمجھاتا تھا۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، اور کیا ہے، چہرے سے تو ماشاءاللہ کیا ہے کہ داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، بہت بڑا جبہ وغیرہ سب پہن کے آئے۔ وہ ان لوگوں کو کیا ہے، ان کی شکل و صورت سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھیں گے آج بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ، کیونکہ نہیں بھی لمبی داڑھی کا یا پگڑی کا یا پھر ہاتھ میں تسبیح کا یا جبہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر کوئی دھوکے میں نہ آئے، اللہ کے لیے غور کریں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اور ان کے شکل و صورت، ان کا چلنا، ان کا انداز، ان کے بات کرنے کا طریقہ بہت دیندار، بہت زیادہ بڑے عالم سے لگتے ہیں، لیکن جب ان سے بات کیا جاتا نا، جب بات کرتے نا، تو ان کو اسلام کا 5% نالج بھی نہیں رہتا، 5% بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ 10-12 سال پہلے ایک صاحب آئے، ہمیشہ آتے تھے، ان کا ہم لوگ الگ کمپنی میں رہتے تھے، وہ لوگ الگ کمپنی میں رہتے تھے، تو بہرحال وہ کبھی 15 دن میں 8 دن میں ایسے ہی آتے تھے۔ تو ان کے پیچھے کچھ لوگ، ارے یہ بہت زیادہ معلوم ہوں گا ان کو بول کے، ان کے پیچھے بھی کچھ بچے پھرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جب نیا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، تو ایک انقلاب جیسا آ گیا تھا تقریباً۔ وہاں میرے پاس الحمدللہ
80 سے 100 کے تقریباً نوجوان ماشاءاللہ کیا ہے سیدھے راستے پہ آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیا تھا، سب میرے پاس آتے تھے، تعلیم لیتے تھے ماشاءاللہ، قرآن سب کے سب داڑھی ٹوپی اور کیا ہے ٹخنوں سے اوپر کپڑے، بے نمازی شرابی لوگ بھی تھے ماشاءاللہ۔ ایک 15 دن کے بعد جو ان کے رشتہ دار آ کے دیکھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ تو اب یہ چیز دیکھ کر کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اب ان کو دیکھیے اصل میں آج کیا ہو گیا، انا کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر، انا کا مسئلہ، ارے ہماری جماعت کے لوگ چھوڑ دے کے چلے جا رہے، ہماری بات سننے والے لوگ ہمارے خلاف ہو جا رہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری انا، ہم پہلے کیسے تھے، ہمارے آدمیاں تھے، ایسا کیسا ہو جا رہا، یہ چیز آ جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ صاحب آئے، ان کے ساتھ 2-4 آدمی اور بھی آئے، اور وہ سمجھنے لگے کہ ماشاءاللہ ارے یہ فیاض بھائی کو تو خالی ہمارے یہ جو ہے نا، یعنی 1-2 باتوں میں جو ہے ان کو ہرا دیں گے، ایسا کریں گے بول کے وہ ایک انداز سے آئے تھے۔ بہرحال ان کے سامنے جب جا کے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، جتنے بھی میرے خلاف اس وقت دشمنی کرتے تھے، بڑے پیار سے بڑی محبت سے میں ان کے سامنے باتیں رکھتا تھا۔ ایسے ہی یہ آیت مجھے اس لیے یاد آئی کہ ان کے سامنے میں قرآن لے کے جا کے رکھا تھا۔ دیکھو بھائی کوئی بات نہیں، آج تک شاید آپ نہیں پڑھے یا آپ کو نہیں معلوم تھا، کچھ بھی تھا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، پہلے تو میں ان کی بات پوری سنا تھا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پوری ان کی بات سننے کے بعد ان کی ہی باتوں میں ان کی کچھ غلطیاں نکال کر فوراً قرآن نکال کے دکھایا کہ دیکھو ابھی آپ جو بولے تھے نا، یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے اور آپ کیا بولے تھے، دیکھو قرآن کے خلاف جا رہے نا۔ اس طرح بیٹھے تھے، بازو میں ہی بیٹھ کر قرآن نکال کے یوں بتایا تو وہ آدمی ہاتھ لگا کر قرآن کو ادھر ہٹایا، اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا۔ بڑی تکلیف ہوئی مجھے اس وقت، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ایمان کی کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ لوگ قرآن سے بھی متاثر نہ ہو، قرآن سامنے آئے اور اپنا چہرہ پھیر لے، اس سے بھی بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہمارے بڑے غلط تھے کیا، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا، ارے قرآن غلط نہیں ہے یہ کیوں نہیں مانتے پہلے؟ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے لیے آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، قرآن کو دلیل اور حدیث کو دلیل مان کے اپنی زندگیاں بدلو، ورنہ گمراہی کے راستے آج بہت سارے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ قرآن سے بھی متاثر نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتنی 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ عبادتوں میں سستی، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ عبادتوں میں سستی مطلب رمضان میں جیسا کہ میں بھی بتایا، رمضان میں تو بہت ساری نمازیں پڑھ لیے، نفل بھی پڑھ لیے، قرآن بھی پڑھ لیے، اس کے بعد سستی آ گئی، کاہلی آ گئی۔ کچھ دن 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد 4 ہو گئے، اس کے بعد 3 ہو گئے، اس کے بعد 2 ہو گئے، آخر میں صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے والے بن گئے۔ اس طرح عبادتوں میں سستی اگر آ گئی تو سمجھو کہ یہ میرے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے۔ پھر اسی طرح ذکر الہی پر توجہ نہ دینا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ مطلب ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کے لیے کیا ہے ایک وقت نکالو، جانماز بچھا کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے پورے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہی ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، چلتے پھرتے بھی ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، ہر نماز کے بعد پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کئی دعائیں ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے میں سستی تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر اسی طرح دین کے کاموں میں بخل اور کنجوسی، دین کا کام کرنا اس میں کنجوسی۔ ارے دین کا کام کس چیز سے ہوتا جی؟ میں کئی مرتبہ بتایا، دین کا کام کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا؟ ایک علم، دوسرا مال۔ تو دین کے کام میں یہ بڑی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی لگانا، اپنی صلاحیت لگانا، اپنا ٹیلنٹ لگانا، اپنا دماغ لگانا، ہاں، یا پھر بچے ہیں تو اپنے بچوں کو بھیجنا، ٹھیک ہے، مرد حضرات کو بھیجنا اگر عورتیں ہیں تو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ دین کے کام میں بخل اور کنجوسی مطلب علم سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکالنا، علم سیکھنے کے لیے مال نہیں نکالنا، یا پھر علم سکھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کنجوسی کرنا، نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک تو ہم آئیں گے بھی نہیں اور سپورٹ بھی نہیں کریں گے، یا نہیں تو پھر مال بھی خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز
نیکی کو حقیر سمجھنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. نیکی کو حقیر سمجھنا. چھوٹی مثال، ایسے تو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. کیا بولتا دل؟ ہر جمعرات کو یہاں پر تقریر ہوتی ہے، ہر اتوار کو یہاں پر تقریر ہوتی ہے. کیا بولتا دل؟ بولتا ہے کہ ارے نہیں جی، پرسوں گئے تھے نا، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہو رہا. یعنی ایک نیکی کا موقع ہے، وہاں پر جا کے آپ کو نہ مال لگانا ہے، نہ پیسہ ٹپکانا ہے، نہ پسینہ ٹپکانا ہے، صرف تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت نکالنا ہے. حالانکہ ہفتے میں 7 دن کوئی دین کے لیے وقت نہیں نکالے، ہفتے میں 7 دن، دن کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں علم سیکھنے کے لیے اگر وقت نہیں نکالے، کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی نہ نکالے، اور اس میں بھی یہ سوچے ارے پرسوں میں سن لیے نا، بار بار جاتے کیا، ہمیشہ سنے سوچ باتاں ہیں نا. حالانکہ سنے سو باتاں بہت سارے کم ہوتے ہیں. ہاں ارے کتنی بار سنتے ہیں، کتنی بار جاتے اجتماعات میں، ایک دن نہیں گئے تو کیا ہوتا، چھوڑو. نیکی کو حقیر سمجھنا، حالانکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. آپ کا گھر سے نکلنے سے لے کر، یہاں بیٹھنے سے لے کر، پھر گھر پہنچنے تک آپ اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں. آپ کا ایک ایک قدم کل قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے. یہ مجلس پورے فرشتے مل کر گواہی دینے والے ہیں اللہ کے بارگاہ میں کہ یہ مجلس پورے گناہوں کو معاف کرا دینے والی ہے. یہ اتنی بڑی فضیلتوں والی مجلس میں آنے سے شیطان کیا بولتا؟ نہیں آنے دیتا، بہانے بنا دیتا. کوئی رشتہ دار آ گئے، کوئی کام آ گیا، کچھ تو بھی ہو گیا، جانے دو، بعد میں جائیں گے، دیر سے جائیں گے، ابھی شروع نہیں ہوا نا، پرسوں گئے تھے نا. یہ سب چیزیں نیکی کو حقیر سمجھنا. ارے نیکی کا موقع ملا، اس کے اندر جذبہ ہونا، تڑپ ہونا کہ ایک بھی ہماری کلاس مس نہ ہو، ایک بھی نیکی کا موقع ہم ہاتھوں سے نہ گوائیں، یہ جذبہ ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن نیکی کو آخر سمجھ لے تو اس کا مطلب یہ کمزور، ایمان کی کمزوری ہے. کوئی بھی نیکی کا موقع ہو، کوئی بھی نیکی کا موقع، چاہے اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے، چاہے نماز پڑھ رہے، چاہے کسی غریب کی مدد کر رہے، چاہے قرآن پڑھ رہے، کبھی بھی ارے نہیں جی بعد میں کر لیں گے، ارے اب ایک بار چھوڑ دیے تو کیا ہوتا. نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا. ہمارے پاس بہت نیکیاں نہیں سمجھنا. شیطان یہ بولتا ارے بہت کمال یہ جی، نیکیاں بہت ہے تمہارے پاس، ایک بار نہیں گئے تو کیا ہوتا. نہیں نہیں، کل قیامت کے دن وہی ایک نیکی کے لیے بھیک مانگیں گے، پھر وہی ایک نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، کسی کو ایک نیکی کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. آج اتنے سارے نیکی کے موقع ہیں، ہم لوگ اس کو حقیر سمجھ کے گئے تو بھی چلتا، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، کیا ہوا بعد میں کر لیں گے، یہ بہانے بناتے نا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز، یہ سب ہم کیا سن رہے بولو؟ ایمان کی کمی کے علامتیں، نشانیاں، ایمان کی کمزوری کی یہ سب نشانیاں ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے قول اور عمل میں تضاد کا مطلب زبان سے کچھ اور بولتے، عمل کچھ اور کرتے ہیں. سمجھو کہ یہ ایمان والا پھر پکا ایمان والا نہیں ہے. زبان سے بڑی بڑی باتیں بولتا، دین کی باتیں، پیاری پیاری باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، کیا کیا کی الفاظ لاتا، لیکن اس کا عمل دیکھے اس کے خلاف ہوتا. پھر جب تک اچھی بات ہے اچھی ہوتی ہے، لیکن جب اسے غصہ آتا ہے تو تب معلوم پڑتا اس کی زبان کتنی گندی ہے. دینداروں کے سامنے تو دیندار بن کے رہتا، گھر میں جانے کے بعد جو ظلم کرتا، دکان میں بیٹھنے کے بعد جو ظلم کرتا، جو دھوکہ دیتا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پھر ایمان کے کمزوری کی علامتیں ہیں. زبان کچھ اور کہتی ہے، عمل کچھ اور کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ منافق کی بھی نشانی ہے اور کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں. رائٹ. اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے؟ ایمان اصل میں کمزور کیوں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ ایک ایک کر کے وہ بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ ہے دینی علم سے دوری اور جہالت، اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے. دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 138 سنو کیا ہے.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے. آپ نے فرمایا کہ واقع تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. سنو یہ واقعہ، علم کی کمی جہالت کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی کمزوری علم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. عالم جاہل، علم والے کو عالم کہتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو جاہل کہتے ہیں. وہ جہالت کی طرف لے جاتی ہے، ایمان کی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے. جس کے پاس علم ہے وہ ایمان والا بنتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتے جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کیا. آپ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، بڑے بہترین واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. آپ کو یہ واقعہ تو معلوم ہے، میں بھی کئی مرتبہ سنایا. موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کے سامنے دعوت دیے، وہاں کے جادوگروں کو وہ بلایا، مقابلہ کروایا. اس کے بعد جو ہے سو ان کے سانپوں کو پورا موسیٰ علیہ السلام کا اجدھا نگل دیا. اب وہاں کے جادوگر بھی ایمان لائے. کچھ لوگ جتنے بھی مسلمان بنے ان کو قتل کرنے کی نیت سے فرعون ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا. معلوم ہے نا یہ سب باتیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے ایمان والوں کو ساتھ میں لے کے نکلو. کون نکلے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے، پیچھے کون لگا؟ فرعون. اپنے لشکر کو لے کے فرعون جو ہے سو پیچھا پڑا. پیچھے آتا گیا تو سامنے کیا ہوا؟ دریا، سمندر. اللہ تعالیٰ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارو، سمندر میں راستے بن گئے. اب یہ سب دیکھ رہے تھے نا، یہ جتنے بھی ایمان لائے کلمہ پڑے ہوئے تھے نا مسلمان، یہ سب دیکھ رہے تھے. آنکھوں کے سامنے دریا راستہ دے دیا اور وہ لوگ دریا کو، سمندر کو پار کر کے نکلے. اسی راستے سے فرعون اور اس کی لشکر بھی پار ہونے کے لیے آگے بڑھی. تو فوراً اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دے دیا، سمندر کیا ہے آپس میں مل گیا. تو فرعون اور اس کا لشکر آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہ سب کنارے کو نکل کے دیکھ بھی رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو یہ سب ڈوب رہے. یہ سب معجزات دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنا دیکھے، لاٹھی کا اژدھا بننا دیکھے، سمندر کا راستہ بن جانا دیکھے، فرعون کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے. جاتے جاتے وہاں پر ایک قوم کو دیکھے. اس قوم کے لوگ ایک بت کے سامنے بیٹھ کے اس کی عبادت کر رہے تھے. سمجھو وہ کوئی مندر تھا، ایک بت تھا، یا پھر آج کے زمانے میں جو مسلمان بھی جاتے ہیں کوئی مردہ تھا، کچھ تو بھی درگاہ. اس طرح ایک جگہ مجاور بن کے بیٹھے. اب ان کو دیکھنے کے بعد یہ جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بول رہے؟ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کچھ تو بھی مورتی بنا دو نا، ہم بھی جا کے وہاں عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا یہاں پر وہ جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے تو ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا بنا دو نا. جو وہ لوگ پوجا کر رہے، مورتی پوجا کر رہے، جو بھی کر رہے بتوں کے سامنے بیٹھ کے، ویسا ایک معبود بنا دو نا، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے. مطلب تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ایسے بڑھتی. حالانکہ وہ بتوں کے خلاف ہی موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے آئے. ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی اور توحید کی ہی دعوت دیے. ایک اللہ کی عبادت کرنا بول کے ہی وہ لوگ کلمہ پڑھے، مسلمان بنے، آئے، اتنے معجزات دیکھے. اس کے بعد بھی دیکھو اور بول رہے کہ ایسا ایک معبود ہمارا بھی رہے تو اچھا تھا. تو یہ جہالت ہے. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال ایمان میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ اب دیکھو ان کے پاس ابھی علم نہیں آیا تھا، اسی لیے جہالت والی باتیں کر رہے تھے. علم ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کرتے. آج بھی مسلمان جتنے بھی درگاہ پرستی یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، شرکی اعمال ہو رہے، علم کی کمی کی وجہ سے. اگر قرآن پڑھتے، ترجمہ پڑھتے، قرآن کو
صحابہ کے منہج پر اگر سمجھتے تو پھر یہ شرک پورا ختم ہو جاتا. انشاءاللہ میں اگلے دروس میں شرک کے بارے میں ہی آپ لوگوں کے سامنے بولنے والا ہوں. حالانکہ آج ہی بولنا تھا, آپ کو میسیج بھی اسی کا آیا تھا, لیکن ایک حکمت کے تحت میں اس ٹاپک کو روک دیا تھوڑے دن کے لیے, کیونکہ امید ہے انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ جو سنڈے کو سپیچ کمپٹیشن ہونے والا ہے اس میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ابھی تک 96 یا 97 لوگ ابھی تک اپنا نام لکھوا دیے. ان میں سے اگر چند لوگ اپنے سینٹر پہ اگر ریگولر آنے والے بن گئے, ان لوگوں کو اگر قرآن و سنت کی بات معلوم ہو گئی تو ماشاءاللہ بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. اس لیے وہ ٹاپک جو کہ اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بنیادی علم ہونا ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے میں اس کو روک دیا. تو آج یہ ایمان کی ٹاپک ہم کو مکمل کرنا ہے. تو علم, میں کیا بول رہا تھا, علم ہوگا تو پھر ہم لوگ جاہل نہیں بنیں گے, علم ہوگا تو ہمارے اندر ایمان میں زیادتی ہوگی. تو علم کی کمی انسان کی کیا ہے, ایمان کی کمزوری بن جاتی ہے. اس لیے علم سیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 64 اگر آپ نکال کے دیکھیں گے, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو. جاہل کیا کہتے ہیں, اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں. اس لیے علم کی کمی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. دوسری چیز, ایمان کے کمی کے اسباب میں دوسرا سبب یہ ہے نافرمانیاں اور گناہ کرنا. ایک انسان زیادہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتا, گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتا, تو اس کا ایمان کمزور ہوتے چلے جاتا. جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا, سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. توبہ کر لیا تو دھل جاتا, صاف ہوتا, لیکن توبہ نہیں کرا اور گناہ کرا اور ایک دھبا, اور گناہ کرا اور ایک دھبا, اس طرح پورا دل کالا بن جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے, نافرمانیاں اور گناہ زیادہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. اس کی ایک دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں بھی ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. تو کیا ہے, بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا. اگر کوئی بڑے گناہ کرتے چلے جاتا تو پھر یہ اس کے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتا ہے. تیسری چیز, ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے, نفس کی بری خواہشات کی پیروی کرنے سے, نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 53, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. ترجمہ کیا ہے, میں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میں اپنے نفس کی, سورہ یوسف ہے آیت نمبر 53, میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا, بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے, یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. تو معلوم کیا ہوا اس سے, یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا, بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے. نفس کیا کرتا, برائی کی طرف لے جاتا. نفسانی خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے, تو یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے, گناہ بڑھتے بڑھتے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتنی چیزیں ہوئیں, 3 چیزیں. ایمان کیوں کمزور ہوتا, 3 چیزیں ہوں گی. اب چوتھی چیز, دنیا کی طرف میلان, یعنی دنیا کی محبت. جب انسان دنیا کی محبت دل میں بٹھا لیتا, دنیا کی طرف ہی زیادہ آگے چلے جاتا, تو پھر اس کا ایمان کمزور ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, جیل ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے. تو معلوم کیا ہوا, دنیا کی محبت
اور دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جانا، صرف دنیا ہی نظر آنا، نہیں بھائی دنیا میں ہی انجوائے کرو، دنیا میں ہی کیا ہے عیش و آرام کرو، کیا حلال کیا حرام یہ سب چھوڑ کے صرف دنیا کی محبت دل میں بٹھا لیا، مال حرام سے آئے تو کیا حلال سے آئے تو کیا، سود میں اور حلال رزق میں کوئی فرق نہ کرے، اس طرح فیشن پرستی میں، اس طرح گناہوں میں، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، صرف دنیا میں ہی اگر وہ آگے بڑھتا چلے گیا تو یہ دنیا کی محبت انسان کے ایمان کی کمزوری بن جاتی ہے، ایمان ختم ہوتے چلے جاتا جب انسان دنیا کی محبت دل میں بٹھا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز لہو اور لعب، یعنی گناہوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، لہو اور لعب کی مجلسوں میں شرکت کرنا، وہ مجلس جس میں ناچ گانا ہو رہا ہو، وہ مجلس جس میں اللہ کی آیتوں سے، جیسا کہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 142 کی دلیل دے کر آپ کو اس سے پہلے سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس میں کوئی مجلس جس میں اللہ کے قرآن کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان مجلسوں میں نہ بیٹھو، اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم ان مجلسوں میں بیٹھے تو اس وقت تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، بولے اللہ تعالیٰ۔ مطلب ایک بے ایمان، ایک کافر جو مجلسوں میں بیٹھتا ہے، وہ مجلس چاہے کافروں کی کیوں نہ ہو، چاہے مسلمانوں میں ہی آج ایسی مجلس ہے جہاں ڈانس ہو رہا ہو، جہاں ڈی جے لگا کے شادیوں میں ناچا جا رہا ہو، جہاں شراب پی جا رہی ہو، ایسے پارٹیاں ہو رہے ہو، جہاں برتھ ڈے کے نام پہ اور کیا ہے میرج ڈے کے نام پہ، اینیورسری کے نام پہ، پتہ نہیں اور کون کون سی مجلسیں جس میں شراب حلال حرام کی تمیز نہیں، بے پردگی، ناچ گانا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں اگر تم چلے گئے تو اس وقت تمہارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا۔ جیسا کہ میں بھی آپ کو میرے آج کے عنوان کے شروع میں بھی ایک مثال دیا تھا، سوچو آپ یہاں بیٹھے، جتنی دیر آپ یہاں پر سن رہے ہیں باتیں، ایک دین کی مجلس ہے، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے، ابھی آپ کی ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، عمل کرنے کا جذبہ، یہ سب چیزیں آتا ہے، اب دنیا کی کوئی گندی چیزیں، کوئی دوسرے خیالات نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں، آپ کی دل کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اگر یہاں سے اٹھ کے فوراً وہ مجلس میں جائیں گے جہاں ناچ گانا، پارٹی، بے حیائی، بے پردگی، یہ سب چیزیں ہو رہی ہو، جیسا کہ آج کالجز میں، کو ایجوکیشن میں خاص طور پر، وہاں کیا ہے نیو ایئر کے نام پر اور فیئرویل پارٹیز کے نام پر جب ناچتے ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہنے والی مسلمان لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، ان کی ایمان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ایک نہیں، دو نہیں، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ دل میں خیال یہ تو آتا ہے کہ ہم بھی کاش ایسا ناچتے، ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ کیفیت بدلتی ہے۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایمان کے کمی کے اسباب ہم دیکھیں تو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، اور یہ نیو ایئر کے ہمارے ہر سال اس عنوان پر ہمارا بیان ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر، چاہے وہ نیو ایئر کا ہو، پھر اسی طرح وہ اور بھی آتے ہیں، ایسے بہت سارے کچھ دن آتے ہیں جس میں خاص طور سے میری تو یہ گزارش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو نگاہ رکھے، ان دنوں میں جس دن ناچ گانا ہوتا ہو کالجز اور اسکول میں، ان دنوں میں اپنے بچوں کو نہ ہی بھیجے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو پہلے بری مجلسوں میں شرکت ہے۔ اسی طرح 6ویں چیز ایمان کی کمزوری کے اسباب میں ایک چیز یہ ہے کہ برے دوست، دوستی کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر؟ اگر تم عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے تو اس کا آپ کو ایک فائدہ ہوگا، یا تو دوستی میں وہ آپ کو فری میں دے دے گا خوشبو، اگر نہیں بھی دیا تو جتنی دیر آپ اس کی دکان میں بیٹھو گے کم از کم خوشبو تو محسوس کرو گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بھی مثال دی، اگر آپ لوہار کے ساتھ دوستی کرو گے، لوہار کون؟ جو لوہا گرم کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کی دکان میں بیٹھو گے تو کوئی انگار کا کھڑا، کوئی انگار اٹھ کر آپ کے کپڑے کو جلا سکتا ہے، آپ کے جسم کو جلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، دیندار سے کر رہے ہیں یا بے دین سے کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیے آج اچھے اچھے دیندار لوگ، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اچھے اچھے دیندار صرف ایک دوست کی وجہ سے برا بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، پورا بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ماں باپ دیکھے تو دیندار، نمازی، متقی، پرہیزگار، لیکن ان کے گھر میں ایک نافرمان نکل جاتا ہے جو کہ ان کے ماں باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سب چیزیں کہاں سے سیکھا؟ دوستوں سے سیکھا۔ اس لیے ایمان کی کمی کے اسباب میں بری دوستی بھی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں یاد رکھنے کے بعد اب میری بات کو آخری موڑ پہ لے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے آج کے عنوان کا آخری حصہ، ایمان کی زیادتی کے اسباب کیا ہے، یہ بیان کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے؟ اب تک ہم لوگ ایمان کے کمی کے اسباب دیکھے، اب ایمان کی زیادتی کیسے ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو، ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا ایمان ہمیشہ کیا ہے؟ تازہ رہے، تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی 7 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز، علم نافع، یعنی صحیح علم، فائدہ دینے والا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا۔ صحیح اور فائدہ دینے والا علم قرآن و سنت کا ہی علم ہے، یاد رکھو۔ جیسا کہ دلیل بھی اگر ہم دیکھیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کا مطلب علم ہے تو بولیں گے نا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب علم ہوگا تو اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بولے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان علم کو ڈیوائڈ کر دیے، تقسیم کر دیے، ایک دنیاوی علم، دوسرا دینی علم۔ ہمارے نبی تقسیم نہیں کر رہی ہے، ہم تقسیم کر لیے۔ تقسیم کیسا کر لیے ہم لوگ؟ نہیں بھائی، دین کا علم بولے تو خالی مدرسے میں پڑھانا، حافظ بنانا، عالم بنانا۔ اب بچے کو اگر بچپن سے مدرسے میں پڑھائے تو 7-8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد نکلے گا تو کیا کام کر سکتا؟ صرف مسجد کا امام بن سکتا یا مؤذن بن سکتا۔ اب اس کو ملے گی کیا تنخواہ؟ وہ 7-8 ہزار کی تنخواہ میں پوری زندگی گزار دینا۔ اس لیے نہیں بھائی، ہم ہمارے بچے کو عالم نہیں بنائیں گے، مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دنیاوی تعلیم دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دنیا، اچھا یہ مدرسے میں پڑھائے تو بھی اس کا علم کیسا ہے؟ دیکھو اب 7 سال حافظ تو بن جاتا یا عالم بن جاتا 8 سال میں، وہ اگر بس اسٹینڈ کے سامنے ٹھہرے تو بس کا بورڈ بھی نہیں پڑھ سکتا اگر وہ انگلش میں ہے تو۔ کچھ بھی علم نہیں، کمپیوٹر کا نالج نہیں ہے، انگلش پڑھنا بھی نہیں آتا، موبائل اس کو کیا ہے انگلش میں کیا بولنا، کیا میسج لکھنا، کچھ بھی نہیں معلوم اس کو، بالکل دینی علم سے دور۔ اب انہیں صرف قرآن کا حافظ بن گیا تو دین کے علم سے دور کر دیا اس کو، دوسرا دنیاوی علم سے دور کر دیا اس کو۔ اب اس کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، ایسا بنا دیے۔ اب دوسری طرف دنیاوی علم کی طرف نہیں بھائی، ہم یہ نہیں پڑھائیں گے، اس سے بہت نقصان ہے سمجھ کے جو لوگ دنیاوی علم کی طرف پڑھاتے بچپن سے کانوینٹ اسکول میں جوائن کرے، اچھی بات ہے، میں کبھی علم کے خلاف نہیں ہوں، یاد رکھو۔ پڑھاؤ، کانوینٹ اسکول میں پڑھائے، انگریزی میڈیم پڑھائے، انگلش پڑھائے، سب کچھ کرائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اتنا زیادہ ادھر چلے گئے کہ اگر امی مر گئے، ابا مر گئے تو کون سی دعا پڑھنا مغفرت کی، جنازے کی نماز بھی اس کو نہیں معلوم، کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، جنت پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف وہ نسلی مسلمان بن کے رہتا، کون سا کہ امی ابا پڑھو بولے پڑھ رہے، امی ابا برقع پہنو بولے پہن رہے ہو تچ۔ ہمارے کو اسلام کا علم کچھ بھی نہیں ہے، نہ نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کے بیٹے نہیں معلوم، بیٹیاں نہیں معلوم، صحابہ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ٹیچر بن گئی لڑکی،
کیا ہے یہ؟ تقسیم ہم نے کیا، غلطی ہماری ہوگی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بچپن سے دین کا علم دنیاوی علم دونوں ایک ساتھ سکھاتے. جہاں ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنتا یا عالم بھی بنتا، دوسری طرف انجینئر بھی بنتا، دونوں کام بھی کر سکتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری بچی اگر اچھی ڈاکٹر بھی بنتی ہے تو ماشاءاللہ دوسری طرف ایک اسلامی لیکچر دینے والی ایک اچھی علمی عالمہ بھی بن سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم دور کر دیے اس کو، یا تو ادھر بھیج دیے یا تو ادھر بھیج دیے. اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا، دونوں نقصان. انہیں امام بن گیا تو دنیا کا کچھ بھی نالج نہیں، انہیں ڈاکٹر بن گیا تو اس کو دین کا کچھ بھی نالج نہیں. ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. تو ایمان کی کمزوری، اسی لیے آج ہم دیکھتے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ کون سے؟ جو دنیاوی تعلیم میں زیادہ بہت آگے بڑھ گئے، یہی لوگ دین کے باغی بن گئے، اللہ کے باغی بن گئے. دین کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے مرتد بن کے کافروں کے ساتھ شادیاں کر کے بھاگ رہے. یہی لوگ جو بچپن سے جن کو دین کا علم نہیں سکھائے. یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ تو علم نافع، علم نافع ہونا. اور علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دکھا وہ، جو سنا وہ، یہ نہیں ہوتا. قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو. بہت ہو گیا صرف جھوٹے قصے، کہانیاں، اس کی بات اس کی بات، خوابوں کی باتیں، یہ سن سن کر آج مسلمان 80 سے 90% لوگ گمراہی میں ہیں. آج علم ہی نہیں معلوم. کئی سوالات آتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کہ ہم سنے مول صاحب ایسا کرنا کہتے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے سنے سنائی باتوں پر کتنے دن عمل کرتے جی؟ کبھی پڑھو تو صحیح قرآن ترجمے کے ساتھ. سمجھ رہے؟ تو علم نافع، فائدے والا علم حاصل کرو تو ایمان بڑھتے جاتا. دوسرا، قرآن کی قرأت اور اس پہ غور کرنا. قرآن کی قرأت بھی اور قرآن میں غور کرنا بھی. کیسے؟ سورہ انفال آیت نمبر 2 دلیل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اصل میں ایمان والے، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی قرآن سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں میں. دیکھیے، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا؟ بولیے. پوری کائنات میں بڑے سے بڑے عالم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں. اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے؟ اصل میں ایمان والے وہ ہے، مومن اصل میں وہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی، قرآن وہ لوگ سنتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، ان کا دل، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا. یہ ایمان والوں کی نشانی بتاؤ کتنی مرتبہ ہم قرآن پڑھے، خود پڑھے، کتنی مرتبہ ہم قرآن کی قرأت سنے، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے. اور قرآن پڑھتے وقت ہو، قرآن سمجھتے وقت ہو یا قرآن سنتے وقت ہو، ہمارے دل میں ڈر بھی پیدا ہوا ہو اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہو. زندگی میں ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا. بس میں سوال نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، یہ سوال آپ اپنے آپ سے کر لینا. رات کو گھر جانے کے بعد سونے سے پہلے ایک مرتبہ، روزانہ کم از کم ایک مرتبہ سوال کر لینا. کیا آپ آج تک قرآن نہیں پڑھے؟ کوئی ایسے نہیں ہوں گے شاید قرآن نہیں پڑھے ہوں. سب لوگ پڑھے نا؟ الحمدللہ پڑھے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کا ترجمہ کچھ لوگ نہیں پڑھے ہوں گے. قرآن کی قرأت سنے ہوں گے آپ. قرآن میں یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی میں آپ کو دلیل دے کے بتایا تھا. جب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیان کر رہا تھا اس وقت بتایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ہاں، مکے کے مشرکوں کی عورتیں اور بچے ان کی آواز سننے کے لیے آتی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرے تو وہ لوگ بھی سجدے میں گر جاتے تھے، روتے تھے وہ لوگ بھی قرآن. حالانکہ مکے کے مشرک تھے، ایمان بھی نہیں لائے. قرآن سن کر ان کے دل میں بھی کیفیتیں تبدیل ہوتی تھی. اور آج میں، ہر آدمی یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں
اتنے دنوں سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا یا قرآن کبھی قرأت سنا کسی کی، لیکن میرے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، میرے دل میں ڈر پیدا نہ ہوا ہو، میرا ایمان تازہ نہ ہوا ہو، تو پھر سمجھو میرے دل میں بھی ایمان کا شعلہ بجھ چکا ہے، کمزور ہے۔ یہ رسمی طور پر صرف نمازیں پڑھ لینا اگر رسمی طور پر ہے تو پھر یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، لیکن ایک جذبے کے ساتھ ہے کہ میں جب بول رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میرے دل میں یہ خیال ہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ میں جب بول رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے دل میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے تو سیدھے راستے پہ چلا۔ مالک یوم الدین جب میں بول رہا ہوں تو میرے دل میں ڈر ہو کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، قیامت کے دن تو سوال کرنے والا ہے۔ اگر میرے دل میں ڈر نہیں پیدا ہوا، وہ رسمی طور پر ٹائم ہوا تو 2 ٹھونگے مار لے کے میں نکل گیا، تو پھر میرے دل میں ایمان نام کی چیز نہیں رہی۔ ایمان کچھ اور ہوتا ہے، ایمان کو بڑھانے کے اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی لیے یہ میرے ایمان کے آج تک یہ تیسرا پارٹ ہے۔ آج ایمان اگر فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ مکمل سن لیتے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی، یاد رکھ لو۔ تو قرآن سنا بھی کرو۔ کبھی میں یہاں پر قرأت لگاتا ہوں، کبھی کبھی آپ جب اجتماع میں آتے شاید غور کرتے ہوں گے، آج ہماری عادت ایسی ہو گئی، اکثر ہم لوگوں کو کیا ہے، صرف باتیں کرنے کی عادت ہو گئی۔ ہم 5 منٹ بغیر بات کیے ہوئے خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آتے کہاں بھی جاتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں، یہ بری عادت ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن غور سے سنتے، ایسا ہوا، میں آپ کو بتاؤں، ایسے کئی واقعات ہیں، اپنی زندگی میں دیکھے ہوئے کئی تجربے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ وہی 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قرآن سننے کا جب ہم لوگوں کو تڑپ تھا، جیسے ہی ہم لوگ قرآن شروع میں پڑھنا شروع کرے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھتا تھا، اور اسی طرح ہم لوگوں کو اچھے قاریوں کا ماشاءاللہ سے سننے کو ملتا تھا۔ جیسا کہ میں اس وقت دبئی میں تھا، تو وہاں پر تو رمضان میں خاص طور سے، جہاں اب ہمارے یہ ہندوستان جیسے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں کوئی ایکٹروں کو بلاتے نا کہ کسی فنکشن کے لیے، اس کے لیے، وہاں پر رمضان میں قاریوں کو بلاتے، جو ورلڈ فیمس قاری جو ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اچھی قرأت کرنے والے، ان لوگوں کا 10 دن 5 دن کا ٹائم ہوتا، الگ الگ مساجد میں ان لوگوں کو بلاتے۔ ماشاءاللہ وہاں پر جاتے تو پوری رات تہجد پڑھتے ہوئے پوری رات ہم لوگ ٹھہرتے تھے، لیکن کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پوری رات ہم کیا، چھوٹی گود میں دودھ پینے والے بچیوں کو اٹھا لے کے آتی تھی عورتیں، ہم دیکھتے تھے ماشاءاللہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی، روڈ پہ جا کے پڑھتے تھے، گارڈن میں جا کے ٹھہر کے پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھتے تھے 4 گھنٹے، صرف 8 رکعت نماز، تراویح کی 8 رکعت نماز 4 گھنٹے پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ ایک ایمان میں تازگی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پوری دنیا کو بھول جائے، صرف قرآن سنتے، حالانکہ اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن قرآن کی قرأت میں یہ تاثیر ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی، میں خاص طور سے پسند بھی کرتا ہوں، ادریس ابکر ایک بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہے، یہاں پر انہی کا میں زیادہ قرأت بھی لگاتا ہوں۔ سورہ فرقان ان کی کبھی سن کے دیکھنا۔ ایک مرتبہ میں نے سنا شروع میں، الحمدللہ اس کی تبدیلی، اس کی کیفیت، اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا، وہ میرے کو ہی معلوم ہے۔ میرے ایک دوست تھے، بہت زیادہ شرابی، بے نمازی، بلکہ ایسے تھے وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ تھوڑا سدھر رہے تھے۔ ان کو بٹھا کے ایک دن میں نے کہا، بھائی روم میں کوئی نہیں ہے، میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کو صرف ایک قاری کی قرأت لگاؤں گا، آپ دونوں کانوں میں ہیڈ سیٹ لگا لینا اور یہ سننا۔ سورہ فرقان 25 منٹس کا ہے، صرف 25 منٹ کا صرف قرأت ہے بغیر ترجمے کا۔ ایک مرتبہ ان کے کان میں ہیڈ سیٹ لگا دیا اور میں ان کو جو ہے سو وہاں پر چھوڑ دیا، آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 15 منٹ کے بعد وہ ایسے رو رہے تھے جیسے ان کا کوئی قریبی آدمی مر چکا ہوگا، یا پھر ان کو کوئی اتنا زیادہ ڈر، کوئی پریشانی آ گئی ہوں گی، اللہ کی ڈر سے صرف قرآن سن کے اتنا زیادہ رونا شروع کر دیے کہ بعد میں آنے والے ان کو سمجھانے لگے کہ ہوا کیا بھائی، مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہے۔ یعنی ایمان کی کیفیت، اللہ کا ڈر جو آتا نا، اللہ کا کلام سننے کے بعد دل کی کیفیت جو بدلتی نا، اور دل کو جو سکون ملتا نا اللہ کی قرأت سن کے، میں نہیں سمجھتا کسی اور چیز سے وہ سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد بھی نکال کے دیکھو، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 28، یہ
ایمان کو زیادہ کرنے کی اسباب میں ایک چیز یہ بھی ہے اللہ کا ذکر، نفل نمازیں، کیا ہے اللہ کی قرأت، اللہ کے قرآن سننا، اس کی وجہ سے بھی کیا ہے دلوں کی کیفیت بدلتی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 نکالے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تم سن کے تو دیکھو کبھی، کوئی گانا، کوئی میوزک، کوئی بڑے سے بڑا میوزک ڈائریکٹر، کوئی بہترین سنگر آپ کے دل پہ وہ اثر نہیں کر سکتا جو اللہ کا قرآن آپ کے دل پہ اثر کرتا۔ آپ اگر توجہ کے ساتھ سن کے تو دیکھو، محبت جب پیدا ہوتی ہے آپ کو قرآن سے، سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال یہ چیز یاد رکھو۔ اسی طرح ایمان کیسے زیادہ ہوتا؟ ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے نبی اور دوسرے نبیوں کے، انبیاء کی سیرتوں پر غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکلات اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائے، کیسے زندگی گزارے۔ ہمارے دوسرے انبیاء کتنی تکلیفیں ہوئی، خواتین کے لیے کتنے نبیوں کی بیویاں مثال ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فرعون کی بیوی، مریم علیہ السلام، آپ سب کے لیے نمونہ ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری، وہ کیسے پاک باز عورتیں تھیں، کیسے حیا والے تھی، کیسے صبر والی تھی۔ ان کے واقعات سنیں گے تو دل میں ایمان زیادہ ہوتا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری، ہم ان کے واقعات سننے کے بجائے ہم لوگ یہ ٹی ویاں، سیریلوں کے، یہ پورے ایکٹروں کے واقعات ہمارے دماغوں میں بٹھا لیے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ میں صرف آج پورا ایمان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ ایمان ایک اگر آپ کے اندر آ گیا، ایمان اگر تازہ ہو گیا، الگ سے کسی کو جا کے اجی تم نماز پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اجی تم برقع پہنو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اجی سود چھوڑو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایمان ایک تازہ ہو گیا، خود بخود انسان گناہ چھوڑ دیتا، خود بخود چھوڑ دیتا۔ اس لیے ایمان تازہ کرنا تو نبیوں کے واقعات پر غور کرنا، کئی انبیاء کے کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، اور اگر آپ لوگوں کی دعا، آپ لوگوں کا سپورٹ شامل رہا تو آنے والے دروس میں میں نبیوں کا بھی سیریز انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لانے والا ہوں۔ جیسے صحابہ کی زندگیاں آپ سن چکے 10 صحابہ کی، اسی طرح ایک ایک نبی کی بھی زندگی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس سے ملنے والے نصیحتیں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے صحابہ کی زندگیوں پر غور کرنا۔ صحابہ کی زندگیوں پر ہم سنیں 10 صحابہ، ماشاءاللہ کیسے زندگیاں تھیں، کیسے مشکلات تھے، کیسے تکلیفیں تھیں، ان کی زندگیاں سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ صحابیات میں عورتوں کے لیے تو کتنی مثالیں ہیں ماشاءاللہ، آپ سن چکے، اس لیے بار بار اس کو دہرانا میں نہیں چاہتا۔ تو بہرحال صحابہ کی زندگیوں پہ غور کرو، پڑھو صحابہ کی سیرتوں کو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 164 اگر آپ نکال کے دیکھیں گے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتا، دیکھو کوئی یہ نہیں بول سکتا اللہ ہے کہ نہیں کہ میرے کو کیا معلوم، میرے کو نہیں معلوم تھا۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں رکھ دیا، کتنی نشانیاں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ آسمان زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا پانی پہ چلنا، بارش کا برسنا، اس کی وجہ سے پھر یہ سب چیزیں کھانے پینے کی، اور زمین و آسمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام کائنات کا اگر ہم دیکھیں، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا۔ اللہ یہ سب چیزیں بیکار تو نہیں بنایا نا، ہے نا؟ تو اس طرح اگر ہم جتنا سوچیں اتنا ہمارا ایمان بڑھتے رہتا۔ تو بہرحال آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ بات یہ ہے، 7ویں چیز، دینی پروگراموں میں
شرکت کرنا، اس سے ایمان بڑھتے جاتا، تازہ ہوتے رہتا۔ دلیل سورہ زاریات آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ نصیحت کرنا، بولنا، بیان کرنا، اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اسی لیے تو یہ مجلسیں قائم ہوتی ہے، یہاں پر اجتماعات میں آپ کا آنا، ہمارا بولنا، بولنے سے ہمارا ایمان بڑھتا، سننے سے آپ کا ایمان بڑھتا، یہ ایمان ہم لوگوں کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ لوگ جتنے بھی آئے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اور اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، ہفتے میں ایک دن ہے جمعرات کا، اگر جمعرات کے دن نہیں تو اتوار کا دن، ہفتے میں 2 دن یہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں کے اندر سے جتنے برائیاں ہیں، جتنے غلطیاں ہیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائے، ہمارے مسلمان سیدھے راستے پہ چل کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اسی مقصد کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ ضرور آنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔